بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1793 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 41 اور 42، 41 and 42۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا انزلنا، بلا شبہ ہم نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، فمن پھر جس نے، اہتدا ہدایت پائی، فلنفسی تو اپنے ہی لیے، ومن اور جو، ضل گمراہ ہوا، فإنما تو بس، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اپنے ہی نقصان کو، وما انتا اور آپ نہیں ہیں، علیہم ان پر بوکیل کوئی ذمہ دار، اللہ ہی یتوفا قبض کرتا ہے، الانفس جانوں کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی اور ان کو جو لم تمت نہیں مری، فی منامہا ان کی نیند میں، فیمسک پھر وہ روک لیتا ہے، التی اس کو، قضا اس نے فیصلہ کر دیا، علیہا اس پر، الموت موت کا، وَيُرْسِلُ وہ بھیجتا ہے، الْأُخْرَى دوسری کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک، بلا شبہ، فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ دوسری بات، جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی لے آئے گا۔ تیسری بات، جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی ہی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ چوتھی بات، تم سب اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ پانچویں بات، اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ چھٹی بات، جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ہے ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ ساتویں بات، جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے۔ آٹھویں بات، دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ نویں بات، یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام جو تبلیغ کا ہے وہ کیجیے، دوسروں کی گمراہی کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک برحق کتاب لوگوں کے فائدے کے لیے اتاری ہے، جو اس کتاب کے ذریعے فائدہ اٹھائے گا، صحیح راہ اپنائے گا، دین حق کو تسلیم کرے گا اور ایمان لے آئے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا،
اور اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو اس فائدے کو ترک کر دے گا, چھوڑ دے گا, دین سے دوری اختیار کرے گا, گمراہی کو پسند کرے گا, تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا. تو اس کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اس کو ڈالا جائے گا. پیغمبر آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انما انت نذیر, آپ صرف ڈرانے والے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 12. انما انت مذکر, آپ تو بس سمجھانے والے اور نصیحت کرنے والے ہیں. سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں گمراہ ہو گئے, لہذا آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی ان مشرکین کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ اس نشانی میں غور و فکر کریں اور اللہ کی ذات کو قادر مطلق جان کر اس کی عبادت کرنے لگ جائیں. چنانچہ فرمایا کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ وہی انسان کو موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جب انسان کی وہ متعین مدت جو اس نے مقرر کر رکھی تھی ختم ہو جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے. اس کا مرنا اللہ تعالیٰ کے روح قبض کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. روح کا قبض کرنا اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس مقید رکھتا ہے. پھر جب اس روح کو لوٹانے کا وقت ہوتا ہے تو اس روح کو لوٹا دیتا ہے, جس سے کہ انسان اپنی نیند سے جاگ جاتا ہے. نیند دراصل موت ہی کا ایک قسم ہے. جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت, نیند دراصل موت ہی کا بھائی ہے. فرمایا گیا کہ سونے والے کی روح سوتے وقت قبض کر لی جاتی ہے. پھر روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں, یعنی سونے والوں اور مردوں کی, تو وہ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں, یعنی باتیں کرتے ہیں. پھر زندہ کی روحوں کا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو جسموں میں واپس آ جاتے ہیں. مگر جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, جب وہ روحیں لوٹنا چاہتی ہیں تو وہ نہیں لوٹ پائیں گی. جب اللہ اس کی روح واپس کر دیتا ہے تو وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کی روح واپس نہ کرے تو وہ مر جاتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت اور حیات, جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ کسی میں قدرت نہیں کہ وہ کسی کو زندگی دے سکے یا کسی کو موت دے سکے. واللہ یحیی و یمیت, سورہ آل عمران آیت نمبر 156 کہ اللہ زندگی اور موت دیتا ہے. تو جو انسان کے رزق کا مالک ہے اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اس مالک کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنے لگے. شاید اس مثال کے ذریعے مشرکین کو کچھ سمجھ میں آ جائے, مگر یہ بات انہی کو سمجھ میں آئے گی جو ان باتوں میں غور و فکر کرنے والے ہوں گے. اگر کوئی ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اسی کا نقصان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.